بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 23. پریکٹس سینٹنسز. سب سے پہلا جملہ ہے ما اسم الرجلی. ما اسم الرجلی. ما معنی کیا. عربی میں کیا کے لیے اور بھی دو چار الفاظ موجود ہیں، لیکن یہاں ہم ماں کی تفصیل پڑھ رہے ہیں. اور ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں. ماں کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن گزشتہ اسباق میں جو تفصیل ہم نے پڑھی ہے وہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اور یہ حروف استفہام یا سوالیہ لفظ کوشچن ورڈ ہے. اس کا استعمال اس طرح ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. دوسری اس کی تفصیل ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب ماں شروع میں لکھا ہو یا ماں سے کوئی جملے کا سوال پوچھا جا رہا ہو تو اس کے جواب میں ایک تفصیلی بات آتی ہے. اب اسی جملے کا اگلا حصہ دیکھیں. ماں کو تو سمجھ میں آیا کہ یہ سوالیہ لفظ ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب تفصیل میں آتا ہے. اب دوسرا ہے اسم الرجلی، جو لکھائی میں بغیر زیر زبر پیش کے لکھا ہوا ہے. اسم مانے نام، اور عربی میں کسی بھی نام کے اوپر یا تو دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ اسم کے آخر میں. آخر سے مراد یہاں اسمن کا میم ہے. اسمن کہاں آخر ہو رہا ہے؟ میم پر. ایک لفظ ہے یہ. اور عربی کے اندر کسی بھی ناؤن کیٹیگری پر، نام پر آخر میں یا تو تنوین ہونا چاہیے، دو زبر دو زیر دو پیش، یا شروع میں الف لام. لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں. اب آپ میں سے کوئی بتائیے، اگر کوئی ایسا اسم ہمیں مل جائے جس میں شروع میں الف لام بھی نہ ہو اور آخر میں تنوین بھی نہ ہو تو اس اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بتائیے ذرا کوئی. مضاف. ماشاء اللہ، اسے ہم مضاف کہتے ہیں. مضاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بھی مضاف آ گیا لفظ تو وہ لفظ اکیلا استعمال نہیں ہوتا. مضاف ہوگا تو اس کا نیکسٹ کمنگ ورڈ جو ہوگا، فالوڈ بائی ورڈ جو ہوگا، وہ مضاف الیہ ہوگا. مضاف کی پہچان آپ کو ہو گئی کہ وہ ایک اسم ہوگا، ایک ناؤن ہوگا، لیکن اس کے شروع میں نہ الف لام آتا ہوگا نہ آخر میں تنوین آتی ہوگی. یہ تو نہ آنے والی چیزیں ہیں. اب آئے گا کیا اس پر؟ تو اس پر تین چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، جسے لائٹ حرکت بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ اسمو کو دیکھ رہی ہیں تو اسمو میں ایک پیش ہے تو یہ مضاف ہے. عربی کا مضاف اردو کے مضاف الیہ سے اس طرح مضاف سے اس طرح الگ ہوتا ہے. اردو کا مضاف اور عربی کا مضاف، یہ دونوں اس طرح الگ ہوتے ہیں کہ عربی میں تو مضاف کو پہلے لکھتے ہیں اور اردو میں مضاف الیہ کو پہلے لکھتے ہیں. تو ما اسم کیا نام ہے، اور رجلی مرد کا. اگر لفظی ترجمہ کریں، لیکن ہم لوگ مانوی ترجمے میں بولتے ہیں. لفظی وہ ہوتا ہے جیسے لکھا ہے ورڈ ٹو ورڈ یا ورڈ بائی ورڈ، اور مانوی وہ ہوتا ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں جس انداز میں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو سر سبھی ہمیں ہینڈ ریز کیا ہے. جی میم. میم آپ نے کہا کہ اردو کا اور عربی کا یہ دونوں ڈفرینس ہوتا ہے، تو یہ اس وقت جو آپ بتا رہی ہیں یہ ہم اس کو کیا سمجھ کے مطلب لکھ رہے ہیں؟ جی یہ عربی جی، والا ہے یا اردو والا آپ بتا رہی ہیں؟ ہم یہاں عربی والا بھی بتا رہے ہیں، اردو والا بھی بتا رہے ہیں، لیکن ابھی بات مکمل نہیں اچھا ہوئی. بات مکمل ہوگی اچھا. تو آپ کو ٹھیک اپنا جواب مل ٹھیک جائے. ٹھیک ٹھیک. جو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے وہ عربی والا مضاف ہے، اسم، اور اس پر ایک پیش ہے اس لیے یہ مضاف ہے. یا یوں کہہ دیجئے اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین نہیں ہے، اس لیے مضاف ہے. پہلے لکھا ہے اس لیے مضاف ہے. جب آپ ایسا ترجمہ کریں گے
ظاہر ہے ہم اردو میں سیکھ رہے ہیں عربی کو، تو اسم کا مطلب اردو میں اسم بھی کہہ دیتے ہیں اور نام بھی کہہ دیتے ہیں. تب آپ اس کی ترتیب پلٹ دیں گی. رجولی کا ترجمہ پہلے کریں گی، رجولی مانے مرد، آدمی، اور اسم کا ترجمہ پہلے بعد میں کریں گی. ما اسم الرجلی، مرد کا نام کیا ہے. اسم الرجلی اور رجولی کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں مرد، پھر اس میں 3 حرف میں سے ایک کوئی حرف جوڑیں گے، کا، کی اور کے. جب مضاف مضاف الیہ کی اردو سمجھنی ہو تو کنہی 2 لفظوں کے بیچ میں کا کے کی آتا ہو، وہ 2 لفظ، کا سے پہلے والا لفظ اور کا کے بعد والا لفظ، اردو میں مضاف مضاف الیہ کی پہچان بنتے ہیں. مرد کا نام یا مرد کی گھڑی، مرد کے ابو. کا، کی، کے 3 استعمال ہم نے دیکھے جو اردو کے مضاف مضاف الیہ کو بتاتے ہیں. اب یہاں ہم عربی کا پڑھ رہے ہیں. ما اسم الرجلی، کیا نام مرد کا ہے. یہ اس کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے، لیکن عام بول چال میں ہم مانوی طریقے سے بولتے ہیں مرد کا کیا نام ہے، اس طرح. تو آپ دیکھیے مرد اور رجولی، مرد سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کر رہے ہیں مرد کا بولتے وقت، پھر اسمو کا، اور پھر ماں کا. ماں کا مطلب کیا تھا، لیکن ترجمہ سب سے آخر میں کیا جا رہا ہے. مرد کا نام کیا ہے، کیا ہے مرد کا نام. اس طرح بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس طرح عام طور پر اردو اسپیکرز ایسا نہیں بولتے ہیں، وہ اردو کے حساب سے آخر میں آتا ہے. اس جملے کو آپ سمجھ پائی ہوں. اور آخر میں یہاں سوالیہ نشان یا کوشچن مارک ہے، کیونکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. جواب ہے اسم الرجلی. یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اس کی بھی تفصیل تمام وہی ہوگی جو اوپر گزری ہے. مرد کا نام مسعود، مسعود ہے، مسعود، سوری مسعود، مسعود ہے. مرد کا نام مسعود ہے. ابن من انتا، ابن من، ایسے آپ پڑھیے ابن من. ابنو لڑکا یا بیٹا، من مانے کون. لیکن جب من کو آپ مضاف الیہ بنا رہے ہوں تو پھر وہاں پر من کا ترجمہ کون کی بجائے کس کا، کس کی، کس کے، ان تینوں میں سے ایک ہوتا ہے جملے کی ضرورت کے حساب سے. ابن من، کس کا لڑکا. انتا، یا کس کے لڑکے. انتا، تم ہو یا آپ ہے. جواب پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر تفصیل میں جائیں گے. انا ابن الوزیری، کوئی ترجمہ کر سکتا ہے. انا ابن الوزیری، کیجیے پلیز کوئی ترجمہ. میں وزیر کا میں بیٹا ہوں. وزیر کا لڑکا. میں وزیر کا لڑکا ہوں، میں وزیر کا بیٹا ہوں. بہت خوب، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے، جب آپ پہلا جملہ دیکھ رہے ہیں ابن من انتا، ابن مانے لڑکا ہے اور ابن مضاف ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابن مضاف ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تب ہم بتائیں گے، ورنہ پھر ہم سوال پوچھیں گے. آپ لوگ نہیں سمجھ میں آ رہا میم میم ہمیں بھی نہیں آیا، نہیں کیونکہ ہم نے سمجھ میں لاسٹ آیا. کلاس نہیں بس کری بس ہے. بس 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 ہمیں یہ جواب ملنے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیسے سمجھائیں اور کسے سمجھانا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اور اس کا ریزن ہے جو دونوں سبیہہ نے جواب دیا، ان کا ریزن ہے سسٹر سبیہہ اور سسٹر سبیہہ کا. ایک تو بہت دونوں ہی بہت نیو ہیں، اور دوسری بات کچھ کلاسز چھوٹ گئی. الغرض ابن مضاف ہے. کوئی اور آنسر کرے گا اس کا اس سے پہلے کہ ہم کریں. ابن مضاف ہے. باقی لوگ کو جو پتا چل رہا ہے وہ کیسے پتا کر پا رہے ہیں کہ یہ مضاف ہے. کا جواب کوئی دیجیے پلیز. باجی اس جی پر باجی، پہ اور نہ تو الف لام ہے اور نہ تو جو ہے تنوین ہے، اور اس پر جو ہے پیش ٹھیک ہے،
دیکھیے سسٹر کہکشاں نے بہت اچھا اور مکمل جواب دیا ہے، اور ایک سسٹر اور بھی دے رہی تھی. تو ابن مضاف اس لیے ہے، اگر عربی میں آپ کو کوئی ایسا لفظ دکھتا ہے جس کے شروع میں نہ الف لام آ رہا ہو نہ آخر میں تنوین آ رہی ہو، وہ مضاف ہوتا ہے. اور یہاں تو کچھ زیر زبر لکھا ہوا نہیں ہے، آپ صرف سن کر، کیونکہ کوئی بھی زبان جتنی سن کر سیکھی جاتی ہے اتنی کسی دوسرے وسائل طریقے سے نہیں سیکھی جاتی. ہر زبان کے ماہرین کا کہنا یہ ہے جتنا سن کر آدمی سیکھتا ہے، اس لیے کہتے ہیں گڈ اسپیکر کے لیے گڈ لسنر ہونا ضروری ہے. کہ عام زندگی میں بھی ایک فرما بردار اور نیک مسلمان مومن ہونے کے لیے ایک اچھا لسنر ہونا ضروری ہے. اور ہم سن کر ہی تو یہ بات جان پائیں کہ اللہ ایک ہے، حضرت نبی کوئی نبی تھے اور ان کی تعلیمات کو ہمیں ماننا ہے. ساری چیزوں کو یہ جوڑتا ہے. تو یہاں پر آپ سن کر اندازہ لگا پا رہی تھی کہ ابنو جو ہے اس کے اوپر ایک پیش ہے. اگر کسی بھی لفظ جی کے اوپر ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر ہو کسی اسم پر، اس کا مطلب وہ مضاف ہے. میم ہمیں اب لگا شاید اس کا کچھ ریزن الگ ہے کہ ہم نے وہ آپ رول جو آپ نے بتایا وہ اپلائی کرنے کے بجائے اس پہ ہی فوکس کیا کہ شاید کچھ نئی چیز ہے یہ. یہ جو شاید ہے نا، یہ جی میم. یہ بے وجہ کا شاید ہے. اور دیکھیے جو چیز ہم نہیں پڑھائیں گے وہ چیز ہم نہیں پوچھیں گے، جی جی میم. جی ہے نا. خاص طور سے ان لوگوں سے تو بالکل نہیں پوچھیں گے جو لوگ نئے ہیں، لیکن یہ پرانوں سے بھی نہیں پوچھیں گے. یاد رکھیے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ اس کو رکھیے اچھے انداز میں، انشاءاللہ جواب جی صحیح میم ہوگا. لکھ لیا. جی جی میم لکھ سسٹر لیا. جی سسٹر سبیہ خان، آپ کو پہچان ہو گئی کہ یہ مضاف ہے، پتہ چل گیا کیوں ہے. جی اس پہ تنوین نہیں ہے. تنوین نہیں، یا یوں کہہ دیجیے ایک پیش ہے اور ابن. میم اسٹارٹنگ میں الف لام بھی نہیں ہے نا، یہی اس کا ریزن ہے سب سے پہلے. جی جی جی، یا تو اسٹارٹنگ میں الف لام نہ ہو یا آخر میں تنوین نہ ہو. یہ اچھا تو میم یہ اگر دونوں کنڈیشن میں سے میم ایک چیز اور کلیئر کریے کہ اگر اسٹارٹنگ میں الف لام ہے تو تنوین ہوگی یا تنوین ہوگی اور الف لام نہیں ہوگا، ایسا بھی ہے نا؟ جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ دوسری سبق کے الف متعلق لام بات. ہوگا تو شاید اچھا ٹھیک ایک پیج شاید. ٹھیک ہے میم. دونوں سسٹر سبیحہ جو بات کر رہی ہیں وہ دوسرے سبق کے تعلق سے اور دوسری جی گرامر کا ایک پوائنٹ ہے. یہاں پر بس اتنی بات یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا لفظ ملے جس پر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو، وہ مضاف ہوگا. فی الحال اتنا یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے. اور ابنو پر ہے ایک حرکت ہے یعنی پیش کی، تو یہ مضاف ہے. اب ہم یہاں پر جو بتا رہے ہیں باجی اس ایک بات پوچھنی تھی مجھے. کی اگر ہم یہ کہیں کہ جو کوشچن ورڈ آ رہا ہے اس میں اس کے بعد کا جو لفظ ہوگا وہ مضاف ہوگا تو ایسے ایزی رہے گا کیا؟ صحیح ہوگا؟ کوشچن ورڈ آ رہا ہے آپ کے حساب سے کوشچن ورڈ کون سا ہے؟ جیسے ہاں آپ کے حساب سے اس جملے میں کوشچن ورڈ کون سا ہے؟ اچھا نہیں سوری ہاں ابنو اسی تو لیے موٹا ہو گیا. جی ہم نے اسی لیے غلط سوال پر ایک غلط سوال کر کے سمجھانا زیادہ مناسب سمجھا، بات لمبی ہو جاتی ہے اس لیے. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال یہاں پر کوشچن ورڈ جو ہے وہ من ہے، لیکن وہ ویسے استعمال نہیں ہوا. اور جس کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا ابن من، یہ دو لفظ ہیں، ابن مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے. اب من کے بارے میں آپ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ پڑھا رہی تھیں کہ مضاف الیہ پر زیر آئے گا، مضاف الیہ کی زیر کی پہچان ہوتی ہے. یہاں پر زیر نہیں آیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ عربی زبان میں، پوری عربی زبان کے اندر دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک معرب اور ایک مبنی. بیسک پر جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دو طرح کے الفاظ بنتے ہیں، ایک معرب اور ایک مبنی.
سب سے پہلے سمجھتے ہیں معرب کو. معرب الفاظ اسپیلنگ سمجھ لیجئے، میم عین را اور با. معرب. معرب الفاظ وہ ہوتے ہیں جن پر کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر اور کبھی پیش. اس کی مثال ہم بتا دیتے ہیں. یہ اب ایک سوال آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مثال بتائیں، کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس کو یاد رکھیں یا لکھ لیں. آخر میں ہو سکتا ہے ہم آپ سے جو بول رہے ہیں اسی کے تعلق سے سوال کریں. تو معرب وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آپ قرآن مجید میں دیکھیں گی. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، ان اللہ، ہا کے اوپر سسٹر سبیحہ خان، ان اللہ کی ہا کے اوپر آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے؟ زیر یا زبر پیش یا زبر؟ زبر. ٹھیک ہے زبر جواب. زبر ان اللہ. اچھا، قل هو اللہ، سسٹر زکیہ، قل هو اللہ میں اللہ کی ہا پر آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے؟ پیش پیش. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاہی، لاہی زیر ہی، زیر. تو لفظ اللہ کے اوپر ہر 3 جگہوں پر 3 الگ الگ حرکات آپ نے سنی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان محمدن، یا اللہم صلی علی محمد، اور اسی طرح محمد اور رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد. تو یہاں پر بھی دیکھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے جو ہر 3 حالت میں الگ الگ حرکت یا اسٹیٹس کے ساتھ ملتے ہیں. حرکت سے مراد یا اسٹیٹس سے مراد زبر زیر پیش ہے، اسے ہم معرب کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے، سسٹر اقرا ہمیں بتائیں گی معرب الفاظ ہمیں کتنی حالتوں میں ملتے ہیں؟ سسٹر اقرا مائک آن کیجئے پلیز. زبر زیر اور پیش. سوال ہمارا ہے کتنی حالتوں میں ملتے ہیں؟ آپ کا جواب آدھا ٹھیک ہے. جی جی، کوئی اور بھی بتا سکتا ہے؟ میم 3 حالت ہو سکتی ہیں. 3 حالت جواب ہے، 3 حالت. سسٹر اقرا نے جواب تو دیا لیکن انہوں نے اپنے انداز میں دیا، سوال کے انداز میں نہیں، ہے نا. تو 3 حالتوں میں ملتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا زبر زیر پیش. وہ ٹھیک ہے. یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ ان کا جواب ایسا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ناؤن کی ڈیفینیشن لکھیے، اور آپ کہیں جیسے لڑکا کھیل رہا ہے میں لڑکا، آپ نے ایسا جواب دیا. سسٹر اقرا سمجھ پا رہی ہیں آپ؟ جی جی. اصل میں ایسا ہوتا ہے، ہم کلاس میں بہت پڑھائی کے علاوہ بہت سارے چیزیں سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، انداز سیکھتے ہیں، اور جب کمبائنڈ کلاس ہوتی ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اخلاقی پہلو پر یا بہت ساری ادبی سطح پر بہت چیزیں. ہم ایک سوشلی کیسے رہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے. تو ہمارا یہاں پر کہنے اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے، اگر آنسر آپ اکارڈنگ ٹو دا کوشچن کریں گی تو وہ زیادہ نمبر کا ہوتا ہے، لیکن جواب سسٹر اقرا کا بھی بالکل ٹھیک تھا. 3 حالتوں میں ہمیں معرب الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ زبر زیر پیش کی حالت ہوتی ہے. اچھا، سسٹر فوزیہ ہمیں بتائیں گی وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جن کے اعراب یا اسٹیٹس چینج ہو جاتے ہیں؟ سسٹر فوزیہ، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ معرب الفاظ. معرب الفاظ. اس کی اسپیلنگ کیجئے معرب کی. میم اینڈ رے با. ہاں بے. بہت اچھا آپ نے بولا، لیکن میم عین، این کو عین کر لیجئے، رے کو را جی کر لیجئے. میم جی عین را اور با. جی جی. میم ٹھیک ہے، آئین. معرب الفاظ. جی جی.
अब जो दूसरे हमने कहा कि अरबी में दो तरह के अल्फाज होते हैं, एक मुअरब और एक मबनी। दूसरे हैं मबनी, मीम, बा, नून और छोटी या। मबनी सबको एक साथ मिलाकर लिखेंगे, मीम का पेश, बा का शोशा, नून का शोशा और छोटी या। मबनी, मबनी वो अल्फाज होते हैं जो कभी भी अपनी शक्ल नहीं बदलते। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है, मन को ले लेते हैं। मन आप जहां पर भी देखेंगे मन ही देखेंगे, कहीं मुन नहीं लिखा होगा। और अगर कहीं मिन लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरा कोई हर्फ है और दूसरा उसके कोई मीनिंग है। या उलाइका मैम है, हाथा। जी मैम इसमें जी आंसर में क्या लिखेंगे? ये जो मबनी हुरूफ हैं, ये कभी भी अपना स्टेटस चेंज नहीं करते, या आप उर्दू में क्या बता रही हैं उसका जी, दूसरा वर्ड? उनकी शक्ल कभी चेंज नहीं होती, उनका जी। तलफ़ुज़ नहीं बदलता, वो हमेशा एक हाल पर रहते हैं। ये सारे अल्फाज से आप बता सकते हैं। और मन भी जो है यहाँ पर वो मबनी है। चलिए कुछ इंग्लिश में देखते हैं, कुछ ये मबनी और मुअरब क्या होते हैं। दूसरी जबान में भी हमें इस तरह की ग्रामर देखने को मिलती है। जैसे राइट एक लफ्ज है, RITE, सॉरी WRITE, राइट। राइट, राइट माने लिखना, और राइट के आखिर में ER लगा दे तो लिखने वाला, राइटर। और राइट से पहले RE लगा दें तो री राइट, मतलब दोबारा लिखिए। तो बिफोर और आफ्टर चेंजिंग के साथ एक न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा है। लेकिन कुछ अल्फाज इंग्लिश में ऐसे हैं कि अगर आप उसके आगे पीछे लगाएं तो शायद कोई नया लफ्ज नहीं बन सकता। जैसे मग है तो MUG मग है, मग के आगे आप कुछ और नहीं लगा सकती हैं, कोई नया वर्ड फॉर्म नहीं कर सकती हैं। कुछ मिलती जुलती मिसाल ये इंग्लिश के या अरबी के मुअरब और मबनी जैसी थी। बिल्कुल हूबहू तो नहीं, लेकिन मिलती जुलती बात आप समझ सकते हैं। अलगरस, आज हमें पता चला मुअरब और मबनी अरबी में दो तरह के अल्फाज होते हैं। अच्छा सिस्टर सबिहा खान, आप बताएंगी मुअरब और मबनी में से कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो कभी शक्ल नहीं बदलते हैं? मुअरब या मबनी? सिस्टर सबिहा खान बताइए प्लीज। हम्म, जी। आपा मुअरब, मौरब मौरब में जबर जेर पेश रहता है। सवाल समझिए, सवाल के हिसाब से जवाब देंगी तो अच्छा है। कौन से अल्फाज मुअरब या मबनी शक्ल नहीं बदलते हैं? मुअरब नहीं बदलते हैं या मबनी नहीं बदलते हैं? नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो आपने कहा कि मुअरब पर जबर जेर पेश होता है, इसका मतलब मबनी पर जी नहीं होता है। मबनी पर नहीं होता है तो मबनी की शक्ल नहीं बदलती है। जिस पर जबर जेर पेश आएगा इसका मतलब शक्ल बदल गई। कभी अल्लाह, कभी अल्लाही, कभी अल्लाहू, कभी मुहम्मदन, जी कभी मुहम्मदिन, कभी मुहम्मदिन। तो ये मुअरब है, शक्ल बदल रही है। जिनकी शक्ल नहीं बदल रही वो मबनी है। जैसे उलाइका, उलाइका, उलाइका। उलाइकू नहीं लिखा होता पूरे कुरान में, कहीं उलाइकी नहीं लिखा होता। पूरे कुरान में आप उलाइका देखेंगी, इनकी शक्ल नहीं बदलेगी। जी जी अब समझ में आ गया आपको? जी, अच्छा मबनी की एक शक्ल सवाल और, नहीं बदलती। नहीं बदलती यानी आखिर में जबर जेर पेश तीनों नहीं आते हैं। जबर जेर पेश आएंगे तो वो शक्ल बदल जाएगी और वो मुअरब कहलाएंगे। अच्छा हम दो अल्फाज आपको बता रहे हैं, आपको उसमें से मबनी चुनना है। मबनी, मबनी मतलब जिनकी शक्ल नहीं बदलती। दो अल्फाज हम दे रहे हैं, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। और दूसरी तरफ है हाजा, हाजा, हाजा। दोनों में से मबनी कौन सा है? जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। हाजा हाजा। जी। हाजा सिस्टर हाजा सबिया, ये मबनी है। ये मबनी है क्योंकि शक्ल नहीं बदली, जबर जेर पेश जन्नतुन नहीं हुई। जन्नतुन जन्नतुन मुअरब है। जी माशाल्लाह, जन्नतन, जन्नतुन, जन्नतिन मुअरब है। तो अब हमें ये समझ में आया जी कि अल्फाज दो तरह के होते हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब वो जिनकी शक्ल बदल जाए, मबनी वो जिनकी शक्ल ना बदले। चाहे तो आप इसको लिख लें और ना लिखें तो
ویڈیو تو ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی بھی ٹائم جا کر آپ دوبارہ سے، جس سے بھول جائے معرب میں یہ تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ الٹا یاد آئے، نہیں معرب میں بدل جائے گی، مبنی میں نہیں بدلے گی وقت کے ساتھ، تو وہاں سے ریویژن آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ الغرض یہاں پر ابن من جو ہے، من کے بارے میں تفصیل میں ہمیں جانا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ من معرب ہے یا مبنی؟ تو من جو ہے مبنی ہے، اس کی شکل نہیں بدلتی۔ من کے اوپر میم پہ جو زبر ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، اس پر پیش نہیں آ سکتا، من نہیں ہو سکتا وہ، اور اگر من ہوگا تو یہ لفظ ہی نہیں رہے گا، کوئی دوسرا لفظ ہو جائے گا۔ تو ابن من کس کا لڑکا یا کس کے لڑکے ہو آپ۔ من مبنی تھا، اس لیے یہ مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس پر زیر نہیں دکھائی دیا۔ ابن مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے۔ ابن مضاف اس لیے کہ ایک پیش ہے، من مضاف الیہ پر زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی ایسا لفظ مضاف الیہ بن جائے جو مبنی ہو تو پھر اس پر جو بھی حرکت ہو اسے مضاف الیہ مانتے ہیں۔ ابن من اردو میں کیسے پتہ چلے گا؟ دو لفظ کا کے کی سے جڑے۔ من کا ترجمہ پہلے کریں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، کس کا یا کس کے، اور ابن مانے بیٹا، کس کے بیٹے یا کس کے لڑکے ہو۔ انتا آپ، انتا مانے آپ یا تم یا تو کس کا لڑکا ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تم کس کے لڑکے ہو، تم کس کے بیٹے ہو، آپ کس کے لڑکے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں۔ ہر ایک کا ترجمہ امید ہے آ رہا ہوگا آپ کو۔ جواب ہے انا ابن وزیر، انا ابن الوزیر، میں وزیر کا لڑکا ہوں۔ وزیر سے مراد یہاں پر منسٹر، میں منسٹر کا بیٹا۔ چلیے اچھا، میٹنگ جو ہے وہ کچھ منٹ میں آف ہو جائے گی، اینڈ ہو جائے گی۔ کیا آپ لوگ دوبارہ جوائن کریں گے میٹنگ کو، یا اس کو ہم یہیں پہ پورا کریں؟ ذرا دو چار لوگوں سے جواب چاہیے ہمیں، پلیز جواب دیجیے۔ میم یہیں پر جی پورا کر دیتی، میری ایک آدھ کلاس بھی ہم چھوٹ یہیں گئی کر ہے تو دیجیے تھوڑا جی۔ سا مشکل ہو رہا ہے مجھے۔ اچھا چلیے، ڈاکٹر اب شاہین ہم تو کا یہ شاید چاہ رہے تھے، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کلاس آگے بڑھتی ہے کیونکہ دیکھیے اصل میں سسٹر، جو لوگ ریویژن کے لیے آنا چاہیں وہ لوگ جوائن کر لیجیے، اب ایسا کر لیتے ہیں آگے کا سبق نہیں پڑھائیں گے پھر، کیونکہ ڈاکٹر شاہین کا مشورہ آیا ہے اور شاید ڈاکٹر فوزیہ کا بھی مشورہ تھا کہ آگے نہ بڑھائیں، کچھ لوگوں کی کلاس بمجبوری میں مس ہوئی، اس لیے تھوڑا سا کوآپریشن چاہیے۔ سسٹر زکیہ کے علاوہ اور اگر دو چار لوگ جوائن کرنا چاہیں تو بتائیے، ادروائز اگر سسٹر زکیہ اکیلی رہ آپ ہم جاتی ہیں جوائن تو کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں پر ہم کلاس کو اینڈ کر رہے ہیں، اس کلاس کو، اور جو سسٹر سبیحہ اور سسٹر زکیہ کے ساتھ ہم ایک ریویژن کلاس میں جا رہے ہیں پچھلے پہلے یا دوسرے سبق کے ساتھ۔ میم ہم بھی چلو جوائن کر لیں گے، اگر آپ پچھلا بتا رہی ہیں تو انشاءاللہ، میرا چھوٹ گیا ہے تو۔ ٹھیک 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 ہے، تو ہم لوگ ابھی اس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں جی اس باجی کلاس ہم کو۔ بھی جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، چلیے بہتر۔ باقی لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ وینسڈے میں شامل ہوئیے 7:30 پر، 7:20 پر انشاءاللہ۔ باجی میں لیو کروں۔